اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین صدق اللہ العظیم۔ مکہ مکرمہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھیں۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہوئی تھی کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کا نبی بنایا اور آپ کا مشن ساری دنیا میں جائے گا، لیکن حالات یہ تھے کہ ایک بندہ بھی اگر مسلمان ہوتا تھا تو مکے والے اس کے لیے جینا مشکل کر دیتے۔ تو مختلف انداز سے رکاوٹیں کھڑی کرتے کرتے ایک دفعہ مکے والے تنگ آ گئے، کہنے لگے ہم آپ کو آفر کرنے آئے ہیں۔ آفر یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں، 6 مہینے ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، 6 مہینے آپ ہمیں کچھ نہ کہیں تو گاڑی چلے گی دونوں کی، تو اس لیے آسانی ہو جائے گی تمہارے لیے۔ تو آپ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق بھی بڑے اعلیٰ دیے ہوئے تھے، انہیں یہ تھا کہ یہ تو کسی کو ناراض کرتے ہی نہیں ہیں تو ہماری اس آفر کو قبول کر لیں گے۔ تو جب یہ آفر کی گئی تو نبی علیہ السلام کو وحی آئی کہ آپ انہیں 2 ٹوک انداز میں کہہ دیں کہ میں خود سے نہیں چل رہا، مجھے کوئی چلانے والا چلا رہا، اور ان کو کہہ دیجئے قل انی نہیت، کہہ دی مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، یہ کہ میں بندگی کروں ان کی جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کہ 6 مہینے میں تمہارا ساتھ دوں، گویا کہ یہ تمہارا ساتھ دینا تمہاری عبادت کی تصدیق ہے، گویا کہ میں بھی تصدیق کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ کے علاوہ جن کی عبادت ہو رہی ٹھیک ہے، مجھے اس سے منع کیا گیا۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دو میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، کیونکہ میں بھی اس وقت گمراہ شمار ہوں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا، مجھے اس لیے اپنے اللہ کی ماننی ہے، تم رکاوٹ بنو یا راستہ دو، یہ میرے اللہ کا مسئلہ ہے، میرا کام ہے کام کرنا، رزلٹ دینا اس کا کام ہے۔ تو دین کا کام بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ کام کریں، بس رزلٹ اللہ پہ ہوتا ہے، اگر رزلٹ نہیں بھی نکلا تب بھی آپ 100% کامیاب۔ کتنے ہی انبیاء قیامت کے دن آئیں گے کہ ان کے ساتھ صرف 1 فرد ہو، 2 فرد، 3 فرد، 4 فرد، اور وہ بھی 100% کامیاب شمار ہوں گے، کیونکہ رزلٹ بندے کے ذمہ نہیں۔ اس لیے اچھائی کو پھیلاتے رہنا چاہیے اور برائی کی برا ہونے کو ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ہم کہتے یار کوئی نہیں مانے گا تو یہ تو بےزتی ہو جائے گی، بھائی اس میں بےزتی نہیں، اس میں آپ نے اپنے حکم کو پورا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لگائی آپ وہ کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ہماری آفر سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ سچے نبی ہیں تو آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ ہمیں عذاب دے کر ختم کر دیں، ہم آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، جو سچا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ فٹافٹ ختم ہو جاتا ہے، تو آپ ہمارے لیے کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ ہم نیست و نابود ہو جائیں، پھر مکہ بھی آپ کا، یہ پہاڑیاں بھی آپ کی، یہ خانہ کعبہ بھی آپ کا، یہ سارے مسئلے آپ کے۔ تو اس کے جواب میں بھی اچھا یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں اڑوا دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں عذاب لے کر نہیں آیا، عذاب اللہ کا کام ہے، اللہ جب چاہے گا تمہیں عذاب دے گا، میرا کام تمہیں رحمت کا پیغام پہنچانا، میں پیغام پہنچاتا رہوں گا، میرے پاس عذاب نہیں ہے۔ تم بہت جلدی کر رہے ہو کہ نہیں آج ہی اڑا دو، کل ہی ختم ہو جائے، پرسوں ختم ہو جائے، اللہ کا نظام ہے، اللہ اپنے دشمنوں کو بھی ڈھیل دیتا ہے۔ دنیا میں بہادر آدمی جو ہوتا ہے نا، بہادر، وہ بھی بہت جلد باز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا بہادر کون ہے؟ اللہ سے طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جلد بازی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سب سے لمبی ہوتی ہے، لیکن انسان اس ڈھیل سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دنیا میں اچھا اللہ والوں نے علامت بتائی کہ اگر آپ گناہ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ کی نعمتیں آپ کو پوری مل رہی ہیں تو یہ بھی ڈھیل ہے، یہ خطرناک بات ہے کہ آپ تو غلطیاں کر رہے ہیں، ادھر سے رزق بند نہیں ہو رہا، وسوسہ شیطان یہ ڈالتا ہے کہ یار اگر یہ غلط تھا تو میں پکڑا جاتا، مجھے تو اللہ نے پکڑا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اسی کو عربی میں کہتے ہیں استدراج، ڈھیل دینا، لمبی ڈھیل، جس سے وہ انسان مزید دھوکے میں آ جاتا ہے، اور جب وہ پکا مجرم بن جاتا ہے تو پھر اس کو پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نافرمانی کی وجہ سے کے باوجود، نافرمانی کے باوجود جو ڈھیل آ رہی ہو اس پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ تو اپنی نیکیوں پر اور اپنے اعمال صالحہ اور اپنی نیکی کے کام کے پھیلنے پر بھی فکر مند ہو جاتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بڑے مفتی تھے،
اس وقت جب انڈیا میں تھے تو ان کے پاس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے لگے حضرت تبلیغی کام پھیلنا شروع ہو گیا بہت زیادہ اور بہت ترقی ہو رہی ہے اس کو، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو کہ میرا کام ٹھیک نہ ہو اور اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے، یہ کام ترقی کر رہا ہے، میرا نام بڑھتا جا رہا ہے، مشہور ہوتا جا رہا ہوں، تو یہ میرے لیے خطرے کی بات نہ ہو۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ڈھیل کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی علامت بھی ہوتی ہے، ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو فکر نہیں ہوتی، فکر مند بندے کو ڈھیل نہیں ہوتی، فکر مند جو بندہ مخلص ہوتا ہے نا اس کی وہ فکر لگی ہوتی کہ یار میرا آج کی نماز اللہ کو پتہ نہیں پسند بھی آئی کہ نہیں، میری یہ نیکی اللہ کو پسند آئی کہ نہیں۔ فکر مند بندہ نیکی بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی ہے، اور بے فکر آدمی کرتا بھی کچھ نہیں اور پھر بھی کہتا ہو یار سانو ڈرن کی کوئی ضرورت نہیں، تسی ڈردے رہو، وہ ڈرتا ہی نہیں اور کرتا بھی کچھ نہیں اور ڈرتا بھی نہیں۔ تو اس لیے ایمان کی ایک علامت فکر مندی، احساس ہمیشہ کہ یار میرا آج کا دن کیسا گزرا، میرا آج لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا رہا، آج میں نے گاہکوں کو ڈیل کیسے کیا، کسی کے ساتھ میں نے کوئی ایسا جملہ تو نہیں بولا کہ میرے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے، میرے لیے قیامت میں عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ جی فما قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے دلیل موجود ہے، وکذبتم بہ، تم اس کو جھٹلاتے ہو، وحی کو جھٹلاتے ہو، قرآن کو جھٹلاتے ہو، میرے معجزات کو جھٹلاتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بی، جس چیز کو تم جلدی چاہتے ہو وہ میرے پاس نہیں، یعنی وہ عذاب وہ اللہ کے پاس ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا اور کسی کا حکم نہیں چلتا۔ یقص الحق، اللہ حق بیان کرتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم، کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی چاہ رہے ہو، جلدی کر رہے ہو، لقضی الامر بینی وبینکم، تو اس معاملے میں فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان، یعنی میں اس کو استعمال کرتا، تم ختم ہو جاتے، تم میں سے چند افراد کو میں ختم کر کے دکھا دیتا کہ یہ دیکھو جیسے ایک کا انجام ہوا دوسرے کا بھی ہوا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دینا چاہ رہا ہے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، لہذا وہ اللہ کی علم سے بھی نکل نہیں سکتے اور اللہ کی دسترس سے بھی نکل نہیں سکتے، جتنا عرصہ بھی گزر جائے آخر ظالم نے ایک دن قابو تو آنا ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں نیک لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آنے والی ہے اور پھر بھی نہیں آتی، تو بعض میں بندہ کہتا ہے یار یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ یہ نظام نہیں، اللہ کا نظام ڈھیل کا ہے، جتنا بڑا نافرمان ہوتا ہے نا اس کی ڈھیل بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی ڈھیل ہوتی ہے۔ اب جس نے کہا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، فرعون نے بیان کیا تھا مصر میں کہ یہ موسیٰ لا یکاد یبین، اس کی تو زبان ہی صحیح نہیں چلتی ہے جی، اور اس کے پاس ہے کیا؟ اور میرے پاس یہ انہار تجری من تحت الانہار، یہ مصر ہے، یہ نہریں ہیں، یہ باغات ہیں، یہ اشجار ہیں، یہ سارا کچھ میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں، بلکہ میں خود خدا ہوں، الٹا اوپر سے کر دیا۔ تو پھر بھی اس کو بڑی ڈھیل ملی، لمبی مہلت ملی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بہرحال سرکش لوگوں کو مہلت دیتا ہے، ہمیں ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے، کبھی غلطی ہو جائے شرمندہ ضرور ہونا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے دعا میں آ کے کہ یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جیسے مجھے لائف گزارنی چاہیے ویسی نہیں گزر رہی، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور حدیث شریف آتا ہے قیامت کے روز وہ بندہ خوش نصیب شمار ہوگا جس کے نام اعمال میں روزانہ ہی لکھا ہوگا کہ اس نے آج بھی معافی مانگی، آج بھی معافی مانگی، آج بھی معافی مانگی، روزانہ معافی مانگے، سونے سے پہلے معافی، ہر نماز کے بعد معافی، مسجد آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے۔ یہ یاد رکھیے یہ جو مسجد کے آتے ہوئے قدم ہوتے ہیں نا اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس میں بندہ استغفار کرے، دعائیں کرے، معافی مانگتے ہوئے آئے کہ یا اللہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ کے قابل ہوں، لیکن آپ سے رحمت چاہتا ہوں، آپ سے درگزر چاہتا ہوں، آپ سے عافیت چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔